خبر ہے کہ بدلتے عالمی منظرنامے میں پاکستان سرمایہ کاری اور عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل بن گیا ہے۔ نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے ساتھ ساتھ پاکستان دنیا بھر کے لیے اب تجارتی ہب بن چکا ہے۔ کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ دی پاکستان انڈیکس کے مطابق گزشتہ 24 دنوں میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ میں زبردست اضافہ ہوا ہے جو پورے سال کے برابر ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد صاحب۔ خرم شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خرم صاحب، پاکستان اس وقت جسے کہتے ہیں کہ ایک عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل بن گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، دیکھیں جب سے یہ اسٹریٹ آف ہارمز میں جو ہے وہ اسکیلیشن ہوئی ہے اور وہ راستہ بند ہوا ہے، اس کے بعد سے پاکستان کراچی سب سے قریب ڈیسٹینیشن ہے، آپ کو پتا ہے، چاہے وہ فجیرہ یو اے ای کی جو ہے نا وہ پورٹ ہو، یا پھر یہ آپ کی جو یہاں کی عمان کی پورٹس ہیں، یا پھر ایون جو آپ کی سعودی پورٹس ہیں یامبو وغیرہ، ان سب سے قریب ترین کراچی اس وقت ہے۔ اور کراچی پہ کیپیسٹی بھی اچھی رہی ہے اور ہینڈلنگ کیپیسٹی اچھی ہے۔ 3 کنٹینر ٹرمینل جو ہے وہ پورٹس ہیں کراچی کے پاس جو کہ ہینڈل کرتے ہیں، ایک اچھی بڑی کیپیسٹی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر تینوں نے جو ہے، جس میں ایک ساؤتھ ایشیا پورٹ ٹرمینل ہے، وہ اس نے 5000 پلس جو ہے وہ ٹی ای یوز جنہیں کہتے ہیں کہ آپ ایک کنٹینر جو ہے 20 فٹ کا اگر دیکھیں تو وہ 5000 سے زیادہ اس نے ہینڈل کیے ہیں ابھی تک۔ 1800 سے زیادہ دوسروں نے کیے ہیں۔ پھر کراچی پورٹ ٹرسٹ نے اپنے چارجز کم کیے ہیں، اپنی سگنیفیکنٹ ڈسکاؤنٹس بڑھا دیے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ڈاکنگ ہو رہی ہے، جو یہاں پہ کرو آ رہا ہے، اس کی ہاسپٹیلٹی بڑی امپروو ہوئی ہے، اس کے لیے بڑا تقدو کی جا رہی ہے۔ اور ہاسپٹیلٹی میں میڈیسن سے لے کر، میڈیکل سپورٹ سے لے کر اور رہنے تک، یہ سب چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت زیادہ فریکشن آف کاسٹ پہ کی جا رہی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو ایز اے ہوسٹ پاکستان جو ہے اس میں پورا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اپنی پورٹس کو جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو پیش کر رہا ہے، اپنے جو ہے جو ہماری کیپیسٹی ہے لوگوں کو رکھنے کی یہاں پہ، وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں اوور آل ہماری جو ہے نا وہ بڑا اچھا ایک نظر آیا کہ اپرچونٹی بہت اچھی ہے اور ہم نے اس پہ کیپٹلائز کیا، تو انشاءاللہ آگے کریں گے بھی مزید۔ خرم صاحب، بظاہر یہ صورتحال خطے کے مخصوص حالات کا نتیجہ ہے، یہ صورتحال آئندہ بھی جاری رہے، اس کے لیے کیا انتظامات کرنے ہوں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو کیپیسٹی بہت امپروو ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں جو کے پی ٹی ہے خاص طور پہ جو ابوظہبی پورٹس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ مینج کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ جو کیپیسٹی آف ڈاکنگ آن ڈاکنگ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو ایک ایریا ہے جس پہ ڈاکنگ ہوتی ہے، ایک وہ ایریا بھی ہوتا ہے جس پہ ڈاکنگ نہیں ہوتی، اس کو بھی اس قابل کیا گیا ہے تاکہ کیپیسٹی بڑھے اور زیادہ سے زیادہ جہاز ہم جو ہے اکوموڈیٹ کر سکیں یہاں پہ، اور ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے جو جہاز ہیں وہ بھی اویلیبل ہوں، اس میں بھی بہت زیادہ اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے اور وہ بھی اکوموڈیٹ کی جا رہی ہے۔ اوور آل ہمارے یہاں ٹریڈ جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ امپروو ہوتا ہوا نظر آئے گا، مجھے یہ لگتا ہے، زیادہ دن یہ کہ ہم کوئی ایسا ایکسپیکٹ کریں کہ جی ہمارے پاس جہاز نہ ہو یا ہمارے پاس جو ہے نا وہ۔ اور اچھی بات کیا ہے، دیکھیں ایک اور چیز یہ کہ یہاں پہ انشورنس کاسٹ اور پریمیم جو ہے نا وہ ریلیٹیولی کم ہے، تو ہمارے لیے جو ہے ایک تو آف کورس ریونیو اپرچونٹی ہے، دوسرا انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہے، تیسرا آپ جو دنیا کو جو ہے اکوموڈیٹ کرتے ہیں ایک اچھے طریقے سے ڈسکاؤنٹ پہ، آپ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یہاں پہ ایک مہمانوں کی طرح رکھ رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پاکستان اس پہ بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ ایک تو ریجنلی پاکستان کرائسس کو مینج کرنے میں اور انٹروین کرنے میں اس نے بڑا کردار ادا کیا، گلوبلی پاکستان کے ایک امیج بلڈ ہوا ہے ماشاءاللہ سے، اور اب جو ہے ہم ایکچولی جو ہے پورٹس کے معاملے میں بھی جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک اوور آل پاکستان کی پوزیشننگ بہت بہتر ہوئی ہے الحمدللہ۔ خرم صاحب، آپ نے کہا کہ انویسٹمنٹ کی بھی اپرچونٹی ہے، تو اس اپرچونٹی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی سوری، میں آپ کی وہ سن نہیں سکا۔ انویسٹمنٹ اپرچونٹی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں اور ہم کیپیسٹی بڑھائیں اور زیادہ جو ہے اس پہ کیپٹلائز کریں اور اپنے ٹرمینلز کو بلڈ کریں، اپنے پورٹس کو بلڈ کریں، کیونکہ یہ اپرچونٹی ہمیں نظر آئی ہے کہ اس ریجن میں کراچی ایک ایسا پورٹ ہے جو کہ باقی پورٹس کے بعد جس کی ایک اپرچونٹی تھی جو ہم پہلے نہیں کر سکے، اب میرے خیال میں ہمیں بہت ایکٹیولی اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور ہمیں ایک ریجنل ہب بننا چاہیے۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بدلتے عالمی منظرنامے میں پاکستان سرمایہ کاری اور عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل بن گیا ہے۔ نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے ساتھ ساتھ پاکستان دنیا بھر کے لیے اب تجارتی ہب بن چکا ہے۔ کراچی پورٹ کی اگر بات کی جائے، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ دی پاکستان انڈیکس کے مطابق گزشتہ 24 دنوں میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے جو پورے سال کے برابر ہے۔ کراچی پورٹ پر سال 2025 میں تقریباً
8,300 کنٹینرز، جبکہ صرف گزشتہ 24 دنوں میں 8,313 کنٹینرز کے برابر مال پہنچا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق خلیج عرب میں شپنگ رکاوٹوں کے باعث روٹس کی تبدیلی سے پاکستان میں ٹرانس شپمنٹ سرگرمی میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بدلتا عالمی منظرنامہ پاکستان سرمایہ کاری اور عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل بن گیا ہے۔ نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے ساتھ ساتھ پاکستان دنیا بھر کے لیے اب تجارتی ہب بھی بن چکا ہے۔ کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ دی پاکستان انڈیکس کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 24 دنوں میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ میں زبردست اضافہ ہوا ہے، جو پورے سال کے برابر ہے، جبکہ کراچی پورٹ پر سال 2025 میں تقریباً 8,300 کنٹینرز، جبکہ صرف گزشتہ 24 دنوں میں 8,313 کنٹینرز کے برابر مال پہنچا ہے۔